السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ پہلی کتاب لیکچر 16 حصہ اے۔ حرف جر اسم مجرور، زور سے کہیں، حرف جر اسم مجرور تمام ضمائر معرفہ معین ہوتے ہیں۔ ضمیر منفصل کسی اور حرف کے ساتھ مل کر نہیں آتی بلکہ علیحدہ ہوتی ہیں اور وہ سب مرفوع ہوتی ہیں اور زیادہ تر مبتدا بھی ہوتی ہے۔ ضمیر متصل ہمیشہ کسی دوسرے کلمے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، کبھی علیحدہ نہیں ہوتی اور وہ منصوب یا مجرور ہوتی ہیں۔ ضمیر اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے تاکہ ہم اسم کو نہیں دہرائیں۔ ضمیر کی جمع ہے ضمائر۔ آئیے ڈرل کرتے ہیں۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن۔ فعل کی ڈرل۔ فعل قرأ، اس نے پڑھا۔ قرأ، قرأ، قرأوا، قرأت، قرأتا، قرأنا، قرأتا، قرأتما، قرأتم، قرأتی، قرأتما، قرأتنا، قرأتو، قرأنا۔ الطالب قرأ، الطالبات قرأت، ہوا قرأ، ہیا قرأت، انا قرأت، انت قرأت، انتی قرأتی، نحن قرأنا، ہم قرأوا۔ الطلاب قرأوا، الطالبات قرأنا۔ فعل اکلا، اس نے کھایا۔ اکلا، اکلا، اکلوا، اکلت، اکلتا، اکلنا، اکلتا، اکلتما، اکلتم، اکلتی، اکلتما، اکلتنا، اکلتو، اکلنا۔ محمد اکلا، آمنۃ اکلت، الاولاد اکلوا، النساء اکلنا، انا اکلت، انت اکلت، انتی اکلتی، نحن اکلنا، انتم اکلتم، انتن اکلتن۔ هل اکلت بریانی اليوم، کیا تم نے آج بریانی کھائی تھی؟ نعم اکلت، ہاں میں نے کھائی تھی۔ هل اکلتی حلوہ پوری اليوم، کیا تم نے آج حلوہ پوری کھائی تھی؟ نعم اکلت، ہاں میں نے کھائی تھی۔ هل اکلتم بریانی اليوم، کیا تم نے آج بریانی کھائی تھی؟ نعم اکلنا، ہاں ہم نے کھائی تھی۔ هل اکل بریانی اليوم، کیا اس نے آج بریانی کھائی تھی؟ نعم اکل، ہاں اس نے کھائی تھی۔ شرب، اس نے پیا۔ یہاں پر عین کلمے پہ زیر ہے۔ یہ ٹیبل پہلے بھی ذکر ہوا ہے، اس میں پہلے تین جو ہیں غائب مذکر ہیں، اس کے بعد کے تین جو ہیں غائب مؤنث ہیں، مخاطب مذکر اس کے بعد تین ہیں، مخاطب مؤنث یہ تین ہیں، اور متکلم کے دو ہوتے ہیں، واحد اور جمع، اس کا دو نہیں ہوتا، یعنی کہ مثنیٰ نہیں ہوتا۔ شربا، شربا، شربو، شربت، شربتا، یہ ضمائر ساکن۔ جب ضمائر متحرکہ شروع ہوتے ہیں تو لام کلمے پر جو ہے وہ سکون آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سب جتنے بھی آئیں گے ان کے لام کلمے پہ سکون ہوگا۔ شربنا، شربتا، شربتما، شربتم، شربتی، شربتما، شربتنا، شربتو، شربنا۔ هل شربت شائی اليوم، کیا تم نے آج چائے پی تھی؟ نعم شربت، ہاں میں نے پی تھی۔ هل شربتی قہوہ اليوم، کیا تم نے آج کافی پی تھی؟ فعل سمع، اس نے سنا، اس پر بھی عین کلمے پہ زیر ہے۔ سمع، سمعا، سمعوا، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعتا، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتما، سمعتنا، سمعتو، سمعنا۔ هل سمعت
الاذان اليوم، کیا تم نے آج اذان سنی تھی؟ نعم سمعت، ہاں میں نے سنی تھی۔ هل سمعتی الاذان اليوم، کیا تم نے آج اذان سنی تھی؟ نعم سمعت، ہاں میں نے سنی تھی۔ یہ مذکر تھا، یہ مؤنث ہے۔ سمعتم، هل سمعتم الاذان اليوم، کیا تم سب نے آج اذان سنی تھی؟ نعم سمعنا، ہاں ہم نے سنی تھی۔ هل سمعتن الاذان اليوم، یہ سمعتن جمع مؤنث، کیا تم سب نے آج اذان سنی تھی؟ نعم سمعنا، ہاں ہم نے سنی تھی۔ فعل رجع، وہ واپس آیا۔ رجع، رجع، رجعوا، رجعت، رجعتا، رجعنا، رجعتا، رجعتما، رجعتم، رجعتی، رجعتما، رجعتن، رجعتو، رجعنا۔ حامد رجع، زینب رجعت، الطلاب رجعوا، الاولاد رجعوا، الطالبات رجعنا، النساء رجعنا، انت رجعتا، نحن رجعنا، انا رجعت، انتی رجعتی، انتم رجعتم، انتن رجعتن۔ فعل ذهب، وہ چلا گیا۔ ذهب، ذهب، ذهبوا، ذهبت، ذهبتا، ذهبنا، ذهبتا، ذهبتما، ذهبتم، ذهبتی، ذهبتما، ذهبتن، ذهبتو، ذهبنا۔ هل ذهبت إلى المسجد اليوم، کیا تم آج مسجد گئے تھے؟ نعم ذهبت، ہاں میں گیا تھا۔ متى ذهبت، تم کب گئے تھے؟ ذهبت قبل الاذان، میں اذان سے پہلے گیا تھا۔ متى رجعت من المسجد، تم مسجد سے کب واپس آئے؟ رجعت بعد الصلاة، میں نماز کے بعد واپس آیا تھا۔ هل ذهبت إلى المسجد اليوم، کیا تم آج مسجد گئی تھی؟ نعم ذهبت، ہاں میں گئی تھی۔ متى ذهبت، تم کب گئی تھی؟ ذهبت قبل الاذان، میں اذان سے پہلے گئی تھی۔ متى رجعت من المسجد، تم مسجد سے کب واپس آئیں؟ رجعت بعد الصلاة، میں نماز کے بعد واپس آئی تھی۔ مسمک یا اخی، تمہارا نام کیا ہے اے میرے بھائی؟ اسمی محمد، میرا نام محمد ہے۔ مسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ، اسمہ حمزہ، اس کا نام حمزہ ہے۔ مسمہا، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہا مہناز، اس کا نام مہناز ہے۔ ما اسمکی یا اختی، تمہارا نام کیا ہے اے میری بہن؟ اسمی سلمہ، میرا نام سلمہ ہے۔ سبق 16 اور 17 نظر ثانی کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ نئے تصور کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اس کی ہر سطر پر نظر ثانی کریں، ہر سطر کو سمجھنا ضروری ہے۔ کتاب ایک جو ہے وہ اسم پر مرکوز ہے، زیادہ تر ہم مرفوع پر کام کرتے رہے ہیں، اور پھر ہم نے مجرور سیکھا، حرف جر اسم مجرور، اور پھر مضاف مضاف الیہ، اور اس میں مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اور پھر ہم نے ظرف مضاف الیہ کیا، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ اور پہلی بار ہم اسم منصوب پر کام کریں گے۔ جب بھی اسم منصوب آئے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ جب اسم مرفوع ہو تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مرفوع کیوں ہے، اور جب اسم منصوب ہو تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ منصوب کیوں ہے۔ اب منصوب کی ایک قسم آ رہی ہے، یہ مفرد یعنی کہ واحد اور نکرہ غیر معین ہے۔ دیکھیں یہ کیسے لکھی جاتی ہے۔ سبق 18 الدرس الثامن عشر، یہ ایکسرسائز ہے، اس کو ہم انالائز بھی کریں گے، اس کا ترجمہ بھی کریں گے، اور اس کے ذریعے سے ہم اسم منصوب بھی سیکھیں گے۔ المدرس کم اخن لکا یا محمد، محمد تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ اخن منصوب ہے، یہ منصوب کیوں ہے ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ کتاب 3 کا پہلا سبق بہت بڑا ہے،
یہ ہمیں سب کچھ بتاتا ہے کہ اسم کیوں مرفوع ہے، اسم منصوب کیوں ہے، اگر اسم منصوب ہے تو اس کے کیا امکانات ہیں، یہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ جملہ ہمیں اس کے منصوب ہونے کی وجہ بتائے گا۔ اسم کے منصوب ہونے کی تقریباً 10 مختلف وجوہات ہیں۔ اسم کے منصوب ہونے کی سب سے عام وجہ فعل کا مفعول بننا ہے۔ محمد طالب، محمد مبتدا مرفوع ہے اور طالب خبر مرفوع ہے۔ اگر میں کہوں رأیتو میں نے دیکھا، تو میں فعل سے سوال کر رہا ہوں کیا دیکھا۔ اگر میں کہوں رأیتو میں نے دیکھا تو پیغام مکمل نہیں ہوا، بتاؤ کیا دیکھا۔ بعض اوقات فعل اور فاعل کے ساتھ معنی مکمل نہیں ہوتے، کیونکہ اسے مکمل کرنے کے لیے مفعول بھی کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ یہ نامکمل پیغام ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے محمد کو بازار میں دیکھا، میں فاعل ہے، دیکھا فعل ہے اور محمد مفعول ہے۔ اردو میں محمد فاعل ہو یا مفعول بھی ہو، وہ محمد ہی رہے گا۔ اگر میں عربی میں کہوں تو ہو جائے گا رأیتو محمدن۔ کیوں محمدن منصوب؟ کیونکہ یہ فعل رأیتو کا مفعول بھی ہے۔ ہم ابھی اس کا مطالعہ نہیں کر رہے، میں صرف ایک خاکہ دے رہا ہوں۔ یہ کتاب 2 کے سبق 5 میں تفصیل سے آئیں گے۔ مفعول بھی منصوب کی سب سے عام قسم ہے۔ اس کی دوسری قسمیں بھی ہیں، مثلا مفعول مطلق، یہ بہت خوبصورت چیز ہے، جیسے شکراً شکریہ اور عفواً خوش آمدید، مفعول مطلق ہیں اور منصوب ہیں۔ دوسرا حال ہے، جس حالت میں عمل ہوا وہ بیان کیا جاتا ہے، حال منصوب ہے۔ مفعول لأجلہ منصوب ہے، اور ظرف اکثر منصوب ہوتے ہیں جیسے قبلہ اور بعدہ۔ اب ہم التمیز پڑھیں گے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، اصل میں یہ تمیز ہے، لیکن ہم اس کو تمیز کہتے ہیں۔ التمیز اسم منصوب ہے اور یہ جملے میں کسی ابہام یعنی کہ شک کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ انا اکبر منک، میں تم سے بڑا ہوں، یہ جملہ مکمل معنی نہیں دے رہا۔ انا اکبر منک سنن، میں تم سے عمر میں بڑا ہوں۔ سنن کسی ابہام یا شک کو دور کرنے کے لیے تمیز کا استعمال کیا گیا۔ التمیز منصوب ہے اور یہ مفرد واحد اور نکرہ غیر معین ہے۔ ایک اور مثال، انا اکبر منکی، میں تم سے بڑی ہوں۔ کس طرح؟ پھر میں کہتا ہوں مالن، پیسہ، انا اکبر منکی مالن، میں پیسے میں تم سے زیادہ امیر ہوں۔ مالن تمیز ہے۔ یہ سب کتاب 2 کے سبق 4 میں تفصیل سے آ رہے ہیں۔ کم، کتنے، یہ واضح نہیں ہے کیا کتنے۔ پھر میں تمیز لاؤں گا، کم کے بعد آسان ترین شکل میں تمیز آئے گی، یہ نکرہ غیر معین، مفرد واحد اور منصوب ہوگی۔ مثلا کم کتاباً عندک، تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ کم قلماً عندکی، تمہارے پاس کتنے قلم ہیں۔ کم سیارتاً عندکی، تمہارے پاس کتنی گاڑیاں ہیں۔ کم بیتاً عندکی، تمہارے پاس کتنے گھر ہیں۔ کم کے بعد میں کتاباً، قلماً، سیارتاً، بیتاً استعمال کر رہا ہوں، یہ سب منصوب تمیز ہیں۔ کم کتاباً عندک، یہ ایک سوال ہے، عندک ظرف مضاف الیہ ہے، کیا یہ مبتدا ہو سکتا ہے؟ نہیں،
جار مجرور اور ظرف مضاف الیہ کبھی بھی مبتدا نہیں ہو سکتے۔ کتاباً تمیز ہے اور کم مبتدا ہے، خبر کہاں ہے؟ تمیز و خبر نہیں ہو سکتی۔ اندہ ظرف شبہ جملہ خبر اور کا مضاف الیہ ہے، یہ سب سے آسان شکل ہے۔ کم کے بعد ایک اسم آتا ہے جو منصوب نکرہ یعنی غیر معین اور مفرد واحد ہوتا ہے، ہم اسے تمیز کہتے ہیں۔ ایک اور چیز جس کی مجھے نشاندہی کرنی چاہیے، ہمیں پورا جملہ دیکھنا ہوگا۔ اگر میں آپ کے خاندان کے لوگوں، بچوں، بھائی بہنوں، ماں باپ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں تو مجھے جار مجرور جو ہے وہ لکا یا لکی استعمال کرنا ہوگا۔ اگر میں قلم، گاڑی، کتاب، مکان جیسی چیزوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں تو میں اندہ کا یا اندہ کی استعمال کروں گا اور آپ اس کے حساب سے جواب دیں گے۔ یہاں پر ظرف استعمال ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے جار مجرور استعمال ہوا ہے، یہاں ظرف اور مضاف الیہ۔ یہ ہمارا پہلا سوال تھا جو ایکسرسائز میں نے شروع کی تھی۔ المدرس کم اخن لکا یا محمد، محمد تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ اخن یہاں تمیز ہے۔ محمد لی اخن واحد، میرا ایک بھائی ہے۔ جار مجرور اور ظرف مضاف الیہ، جار مجرور اور ظرف مضاف الیہ کبھی بھی مبتدا نہیں ہو سکتے، اگرچہ وہ جملے کے شروع میں بھی آئیں۔ اگر وہ جملے کے شروع میں آتے ہیں تو وہ اکثر خبر ہوتے ہیں۔ یہاں پر لی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، مبتدا سے پہلے آئی ہے۔ اخن مبتدا مؤخر نکرہ ہے اور واحد نعت ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے مثنیٰ 2 کی مشق کی تھی، اس سبق میں صرف مثنیٰ کے مرفوع قسم آئے گی۔ قلم مثنیٰ قلمانی، کتاب مثنیٰ کتابانی۔ آپ لفظ کے آخر میں الف نون کو شامل کرتے ہیں، بہت ہی آسان کام ہے۔ آنی ایڈ ہوا ہے لفظ کے آخر میں۔ المدرس وکم اختن لکا، اور تمہاری کتنی بہنیں ہیں؟ اختن یہاں تمیز ہے۔ محمد لی اختانی، میری 2 بہنیں ہیں۔ لی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم اور اختانی مبتدا مؤخر۔ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے لیکن اختانی پر کوئی پیش نہیں ہے۔ کیا اختانی مرفوع ہے؟ ہاں، اختانی مرفوع ہے، اس کے مرفوع ہونے کی علامت الف ہے۔ المدرس کم عجلتاً للدراجات یا حامد، حامد سائیکل میں کتنے پہیے ہیں؟ عجلتاً تمیز ہے۔ حامد لہا عجلتانی، اس میں 2 پہیے ہیں۔ لہا جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم اور عجلتانی مبتدا مؤخر۔ کیا عجلتانی مرفوع ہے؟ ہاں ہے، مرفوع ہونے کی علامت الف ہے۔ المدرس کم عیداً فی السنۃ یا زکریا، ایک سال میں کتنی عیدیں ہیں؟ عیداً تمیز ہے۔ زکریا فی السنۃ عیدانی ہما عید الفطر و عید الاضحیٰ، ایک سال میں 2 عیدیں ہیں، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ فی السنۃ جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم اور عیدانی مبتدا مؤخر مرفوع ہے، الف جو ہے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ ہما مبتدا، عید خبر وہو مضاف، الفطری مضاف الیہ۔ واو حرف عطف، عید معطوف علی جو پہلا عید آیا ہے، وہو مضاف، الاضحیٰ مضاف الیہ۔
المدرس المدرس یا ابراہیم ابو کا تاجر کبیر کم سیارتن عندہ، یہاں سیارتن جو ہے وہ تمیز ہے۔ ابراہیم تمہارے والد بڑے تاجر ہیں، ان کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں؟ ابراہیم عندہ سیارتانی کبیرتانی و سیارتانی صغیرتانی، ان کے پاس 2 بڑی گاڑیاں اور 2 چھوٹی گاڑیاں ہیں۔ عندہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم، ہو مضاف الیہ، سیارتانی مبتدا مؤخر، کبیرتانی نعت۔ یہ نعت کیسے؟ کیونکہ اس کی سیارتانی کے ساتھ مطابقت یکسانیت ہے۔ نعت اور منوط میں مطابقت یکسانیت ضروری ہے۔ اگر منوط مثنیٰ 2 ہے تو نعت کو بھی مثنیٰ 2 ہونا ہے۔ اگر منوط مرفوع ہے تو نعت کو بھی مرفوع ہونا ہے۔ کیا کبیرتانی مرفوع ہے؟ ہاں، کبیرتانی مرفوع ہے، اس کے مرفوع ہونے کی علامت الف ہے۔ واو حرف عطف ہے، سیارتانی معطوف علی سیارتانی، جو پہلے سیارتانی آیا تھا اس کا معطوف ہے، اور صغیرتانی نعت ہے۔ یہ بھی دونوں بالکل جیسے سیارتانی کبیرتانی کی تفصیل دی تھی وہی ہے۔ المدرس کم نافذتن فی غرفتک یا اسماعیل، اسماعیل کمرے میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ نافذتن تمیز ہے۔ اسماعیل فیہا نافذتانی، اس میں 2 کھڑکیاں ہیں۔ فیہا جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، اور نافذتانی مبتدا مؤخر، الف مرفوع ہونے کی علامت۔ المدرس لمن ہذان الدفترانی، یہ جو ہے ہذانی اسم و اشارہ ہم نے پڑھے للقریب، اسم و اشارہ للبعید۔ واحد جو ہے مذکر ھذا اور مؤنث ھذہ۔ اب یہاں اسم و اشارہ جو 2 کے لیے استعمال ہوگا وہ ہے ھذانی، ھاتانی یہ مؤنث کے لیے اور ھذانی مذکر کے لیے۔ جمع جو ہے دونوں کے لیے ھؤلاء استعمال ہوتا ہے۔ اسم و اشارہ للبعید مذکر ذالک واحد کے لیے، اور مؤنث تلک 2 کے لیے، ذانک اور مذکر کے لیے اور تانک مؤنث کے لیے۔ اولئک جو ہے وہ دونوں کے لیے، مذکر اور مؤنث کے لیے ایک جیسے استعمال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جو سبق شروع کریں گے وہ اسی سوال سے شروع کریں گے، جو دوسرا سبق شروع کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہماری آج کی سمری مکمل ہوئی۔ خاصی نئی چیزیں تھیں، یہ سب منصوب کو اچھی طرح سے کرنا ہے، انشاءاللہ پریکٹس کریں گے تو سب صحیح ہو جائے گا۔ لکھیں ضرور۔